ٹھیک ہے. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1983 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت 13 سے ہو رہا ہے. میں پہلے ہی معذرت پیش کر دوں کہ مجھ پر پھر فلو کا حملہ ہو رہا ہے. آج اس قابل بھی نہیں تھا کہ درس دے سکوں، لیکن میں حاضر ہو ہی گیا ہوں. گلے پہ اس کا خاصا اثر ہے. وہ ریاض خیر آبادی نے تو کہہ دیا تھا کہ گلا بیٹھا ہوا خدمت اذاں کی، اور کعبے میں بھلے کو ہم اٹھا لائے تھے ناقوس برہمن کو. میں تو ناقوس برہمن کو اٹھا کر نہیں لا سکتا، تو آپ کو اسی گلے کے ساتھ نباہ کرنا ہوگا. سورہ رحمان کی پہلی 12 آیت. نہیں جی، یہ سیٹ نہیں ہے آج. آواز سیٹ نہیں آ رہی، صاف نہیں آ رہی باہر. جیسے بھی ہے اس کو سیٹ کیجئے. کچھ میرا گلا خراب، کچھ آپ کی مشین خراب. ہاں شکریہ. سورہ رحمان کے تمہیدی تفصیلات تو پچھلے درس میں سامنے آ گئے تھے. ایک نقطہ باقی رہ گیا تھا. ہمارے ہاں جہاں دین میں تعریفیں ہوئیں، ان میں ایک سب سے بڑی بنیادی تعریف یہ بھی تھی کہ کہا گیا کہ وحی کی 2 قسمیں تھیں. ایک وحی تو قرآن کے اندر محفوظ ہے اور دوسری وحی قرآن کے باہر ہے. وہ قرآن کے اندر والی جو تھی وہ تو تعویذ لکھنے کے کام آئی، اور سارا آپ کے ہاں کا شریعت کا دار و مدار اس وحی پہ جو ان کے بقول قرآن سے باہر تھی. اس کے متعلق بہت کچھ میں لکھ چکا ہوں کہ یہ بڑی سازش ہے. حقیقت میں یہ جو کہا گیا ہے، یہ نقطہ جو یہاں آیا ہے، جو پچھلے درس میں پیش نہیں کر سکا تھا. قرآن نے کہا ہے کہ الرحمن علم القرآن. قرآن ہی کی کو تعلیم کیا رحمان نے. کہیں اور یہ نہیں آیا کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی تعلیم کیا ہو. تو یہ تو 1-2 لفظوں میں بات صاف ہو جاتی ہے. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ تعلیم کیا ہے تو لائیے اس کی سند قرآن سے. یہاں تو علم القرآن ہی ہے. تو یہ صرف قرآن ہی ہے جو خدا نے تعلیم کیا، اور قرآن ہی ہے کہ جو وحی ہے. اس کے علاوہ وحی اور نہیں ہے. یہی ہے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل کلمات اللہ. اسی میں مکمل ہو گیا. یہی غیر مبدل ہے، یہی محفوظ کر دیا گیا ہے، اور وہی اس کے خارج اور کہیں نہیں ہے. یہ پہلی بات تھی جو میں نے عرض کی تھی. تمہیدی آیات جو جس میں آئیں کہ خدا نے یہ انسان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے وحی کی تعلیم دی. جسمانی نشو و نما کے لیے بھی جو چیزیں پیش کی تھیں ان کا بھی ذکر کیا، اور اس انداز میں جو قرآن کا ہے کہ وہ بات کوئی بھی کرے، اصل مقصود، اصل بنیاد جو ہے اسے وہ 2 لفظوں میں سامنے لے آتا ہے. کہا یہ کہ نشو و نما جسمانی انسانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی ان چیزوں پہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور زمین کے لیے والارض وضعها للانام، یہ ہم نے تمام مخلوق کے لیے پیدا کی ہے. کوئی اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں لے سکتا. دونوں لفظوں میں وہ اپنے نظام کو حل کر جاتا ہے. سارا معاشی نظام اس سے حل ہو جاتا ہے. یہ کچھ بھی کہا، پھر کہا کہ یہ زمین جس میں سے پھل اگتے ہیں، اس میں سے وہ ان کے ہاں پھول ہوتے ہیں، اناج ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تمہاری ضروریات زندگی کے لیے ہیں. اور اس کے بعد آیا تھا
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا عام ترجمہ آپ دیکھیں گے، کوئی سا قرآن کریم بھی اٹھا کے لکھا ہوا ہوگا کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ آلاء کا ترجمہ نعمت ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مقامات یا اکثر مقامات تو ایسے ہیں جس میں کہ یہ ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مناسب ہوتا ہے، لیکن ایسے مقام بھی تو آتے ہیں کہ جس میں یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ اسی سورت کی آیت 43 44-45 ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون۔ مقافات عمل کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ بات تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیت آئے گی، وہ میں جو نقطہ سامنے ہمارے ہے اس کے لیے میں اس کو اس وقت وہ پیش کر رہا ہوں کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم کہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے، یطوفون بینہا و بین الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا وہاں ان کو۔ اور اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اگر ترجمہ کیا جائے کہ تم خدا کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ جہنم اور اس میں یہ آتش سوزاں اور یہ کھولتا ہوا پانی، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں جس کے متعلق یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے اعلیٰ جو ہے، اس کے معنی قدرت کے ہوتے ہیں، اور قدرت کے معنی لیجئے تو ہر چیز کے اوپر یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک صاحب لغت نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی آگے چلیے، جسے کرشمہ کہتے ہیں فارسی میں، یہ بھی اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے، ایسی نادر چیزیں جو پیدا کی جائیں۔ لیکن میں نے اپنے مفہوم القرآن میں قدرت اس کا ترجمہ جو کیا ہے، یہ اس صورت میں متعدد بار یہ آیت آتی ہے، تو اس میں اگر تو یہ ترجمہ قدرت کیا جائے تو ہر جگہ وہ موضوع نظر آتا ہے، نعمت کیا جائے تو ایسے مقامات آتے ہیں جہاں یہ فٹ ان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کے تراجم اگر آپ کے سامنے آئیں تو اس میں یہ مشکلات سامنے بھی آئیں گی، آپ کو حل نہیں ہوگا، ایک اعتراض پیدا ہوگا، اور غیر مسلم تو فوراً پکڑیں گے نا ان نکات کو۔ اب ان کے سامنے قرآن کی اصل آیت تو ہوگی نہیں، یا الفاظ نہیں ہوں گے، ترجموں سے ہی وہ لیں گے، انگریزی کے ترجمے لیں یا اردو کے ترجمے لیں، تراجم تو اسی قسم کے ہیں۔ تو بہرحال اعلیٰ کے معنی عربی زبان کی لغت میں یہ میرے تراشیدہ نہیں ہے عزیزان من، معاذ اللہ۔ قرآن میں اپنے ذہن سے کوئی چیز تراش کر پیش کرنا تو شرک ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے معاف رکھے، پناہ میں رکھے کہ یہ چیز مجھ سے ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اس کی سند موجود ہے، میری لغات القرآن کے اندر ان معانی کی سند انہی کے لغت میں سے، انہی کی تفاسیر میں سے وہ سندیں میں نے دی ہوئی ہیں۔ اپنی طرف سے تو سند میں دے ہی نہیں سکتا، لغت کی سند اپنی طرف سے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے معنی قدرت، اقتدار یہ کیا جائے تو زیادہ موضوع نظر آتا ہے۔ تو یہاں پھر یہ آیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تکذبان میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ دو کیوں کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں، باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں تین صیغے ہوتے ہیں، واحد بھی ہوتا ہے ایک کے لیے، تثنیہ ہوتا ہے دو کے لیے، اور پھر جمع ہوتا ہے دو سے آگے، تین سے آگے۔ تو یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ آیات جتنی دفعہ بھی آئی ہیں سورہ رحمان میں، اس میں یہ صیغہ جو ہے تثنیہ کا ہے، تو بات آگے چل کے خود واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب اس سے آگے چلتے ہیں، تو آپ دیکھیے قدرت کی نعمت کی بجائے میں نے جو قدرت اس کا ترجمہ کیا